رہا تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ خواہش کر رہے تھے رب ارنی یا اللہ مجھے جلوہ اپنا دکھا. خواہش تھی، پہلے صرف خواہش تھی. جب وخر موسیٰ سائے کا بے ہوش ہو کے گر گئے تو کچھ نہ کچھ چکھا نا. تو جب چکھ لیا جائے تو پھر وہ خواہش نہیں رہتی، صرف وہ تو آتش بن جاتی ہے. اب کچھ نہ کچھ تو چکھا نا. وخر موسیٰ جب بے ہوش ہوئے، جب پھر بے ہوش میں آئے تو پہلے صرف خواہش تھی. اب جو تھوڑا سا سوئی کے نوکے جتنا چکھا جس کے نتیجے میں بے ہوش ہوئے تو وہ خواہش آتش بن گئی. اب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ کوئی بندوبست کر. جب تیرا آئینہ تیری صفات کا جلوہ پہاڑ پہ پڑا، وہ ٹوٹ گیا، اس میں تیرا عکس میں نہیں دیکھ سکا، لیکن آج جو ہستی تیرے روبرو جا رہی ہے پہاڑ تو مجھے نہ دکھا سکا. تو نے کہا پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ تو مجھے نہ دکھا سکا، لیکن اب آتش شوق ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لیتی. یا اللہ اب چکھ جو لی ہے اب کوئی بندوبست کر. پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، یہ ہستی جو تیری بارگاہ میں ہے اس کو دیکھنے کے لیے میرے دیدار کے لیے کچھ بندوبست کر دے. اب بندوبست تو موسیٰ کا کرنا تھا نا. اللہ کو پتا نہیں تھا کہ آپ نے اور میں نے 5 ہی پڑھنی ہے. اللہ عالم الغیب ہے نا. یہ راز تھا پہلے 50 دینے کا. کیوں عرض تھی موسیٰ کی، اس لیے جو ہم بیان کرتے ہیں نا موسیٰ نے معاف کرائیں. موسیٰ کو ہمارا اتنا درد نہیں تھا، یہ درد ہوتا تو رحمت للعالمین کو ہوتا. موسیٰ نے جو عرض کی ہوئی تھی، جو چکھی ہوئی تھی، اس کے بارے میں عرض کیا مولا کو بندوبست فرما. رب نے فرمایا لوح محفوظ پہ 50 لکھ دیتا ہوں، پڑھیں گے 5 ہی. تم رستے میں بیٹھ جاؤ، قلب مصطفیٰ پہ میری ذات کا جلوہ ہوگا، اثرات چہرے پہ ہوں گے. پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، میرا محبوب آئے گا، تو بار بار والضحیٰ کا چہرہ دیکھتے رہنا. اس لیے روایت میں آتا ہے اگلے دن غربی رکن پٹھان کے ڈیرے پر کل شریف تھی، میں وہاں حدیث پاک بخاری شریف کی پیش کر رہا تھا کہ کلیم اللہ نے 9 چکر لگائے، ہر چکر میں 5 معاف ہوتی رہی. جب 5 رہ گئی تو کلیم اللہ عرض کرتے ہیں 9 لائے یہ دامہ بھی لا لو، ان کو تو اپنا تھا. حضور نے فرمایا نہیں اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. اے کلیم اللہ بات آپ کی بھی بن گئی، بات میری امت کی بھی بن گئی. بات امت کی بھی رب بنانا چاہتا تھا، بات کلیم اللہ کی بھی رکھنا چاہتا تھا. اس لیے یہ راز تھا. درمیان میں ہمارا کام بن گیا، پڑھتے 5 ہیں ثواب 50 کا لیتے ہیں. تو دعا کرتے ہیں یہ عطا ہے، یہ نماز جو ہے نا آج کی رات کی عطا ہے. معراج کی رات ہمیں نہیں ہے، یہ معراج کی رات کو یہ تحفہ ہمیں نماز والا ملا. جب واپس آئے تو پوچھا یا اللہ امت کہے گی میرے لیے کیا لائے ہو. فرمایا سب سے بڑا تحفہ رب کی بارگاہ میں رب کا قرب ہے. امت کو درہم و دینار، سونا چاندی، زمینیں، یہ کوئی تحفہ نہیں، یہ تو ملیا میٹ ہونے والی چیزیں ہیں. میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں اپنے قرب کا ذریعہ. 5 وقت کی نماز پڑھیں گے رب کا قرب نصیب ہوگا، اور اگر 5 وقت کے عادی بن جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے. دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات معراج کے تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جن لوگوں